کلمہ طیبہ بھی پڑھنا ہے اور میرا انہوں سلام بھی عطا فرمانا ہے۔ اب ابھی جی وقار حضرت شہباز قلندر محمد عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ آپ صاحب کرامت ہیں۔ ایک دفعہ سیون شریف کے اندر بہت زیادہ قحط واقع ہو گیا اور اتنا قحط ہے کہ لوگ جاں بلب ہو گئے۔ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، بارش کی آپ انہوں نے درخواست کی تھی تو حضرت محمد عثمان مروندی رحمت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ سب لوگ رب دی بارگاہ دے اندر توبہ اور استغفار کرو۔ پھر آپ نے دعا منگی بارش دی، آپ نے رب دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑا کے جب ہاتھ اٹھائے دعا تو بعد آپ اپنے حجرے کے اندر داخل نہیں ہوئے بلکہ پہلے بارش شروع۔ اولیاء کاملین دے در اقدس ہوتے حاضر ہونا معاذ اللہ شرک و بدعت نہیں۔ اور کچھ لوگ کھوکھلے اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ اگر اولیاء کاملین انہوں نے نزدیک بھی کچھ کر سکتے ہیں تو مزارات ہوتے جو نذرانے والے گلے رکھے ہونے انہوں کو تالے کیوں لگے ہونے؟ پھر بعض اوقات چور صاحبان کو گلے اٹھا کے لے ہوئے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ولی کچھ کر سکتا ہے تو اس نے اپنے گلے کا دھیان کیوں نہیں کیتا؟ اب اسی وقار بات یہ ہے اولیاء کاملین دنیا کے اندر رہ کے بھی انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کو دور رکھے، دنیا کو انہوں نے جدا رکھے۔ دیکھو کہ جنہاں لوگوں کو مالو سارے چھوٹے شہر والے بڑے شہر، رنگپور والے ملتان گئے، ملتان والے اسلام آباد گئے، اسلام آباد والے یورپ گئے، یعنی جتنی جانے کو کچھ تعلیم آ گئی ہے، پیسہ آ گئے، بڑے تو بڑے شہر جا رہی ہے۔ لیکن اولیاء کاملین سارا اور جنگل کے اندر انہوں نے ڈیرا لایا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ عملی طور تے اولیاء کاملین دنیا دے پیچھے نہ ہیں، زرخیز جگہ دے نہیں گئے، بلکہ جو دھرتی کی اجڑی ہوئی آئی جتنے لوگاں دے دل ویران آن، عملی طور تے جو زمین بنجر آئی اتھا انہاں آگے اللہ اللہ دی صدا دے نال انہاں دلوں کو بھی آباد کیتا ہے اور اس جنگل کو انہوں نے منگل پڑھا۔ جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کے بھی دنیا کو لوگ کنارہ کشی کر کے رہے، وہ مزاران دے اندر گلوں دے دھیان واسطے۔ اب اسی وقار سوال ہے انہاں لوگوں سے، اگر کوئی بندہ خانے کعبے دا غلاف کٹ گنے ٹکڑا واقعات ہیں اس طرح دے یا غلاف چرا گنے خانہ کعبہ کہنا گھر ہے رب دا گھر ہے، پھر کیا سو؟ آپ اب اسی وقار سوال یہ ہونا ہے کہ اولیاء اللہ دی مزارات ہوتے غلاف اور چادر اور کپڑا کیوں چڑھائے ہوئے نا؟ بات ہے کہ چیز فرض نہیں، واجب نہیں، اور بازار کے اندر مزاروں کے سامنے جو دکان ہیں انہوں دوتے رنگ برنگے غلاف ملتے ہیں اور کئی مجاور ملتے ہیں جنہوں نے گلے کے اندر غلاف لٹکائے ہوئے انہیں جنہوں دوتے چارے کل لکھے ہوئے انہیں سورہ فاتحہ، اخلاص، سورہ ناس، کافرون، چارے کل لکھے ہوئے انہیں ہر وقت انہوں نے پکڑے ہوئے انہیں گزارش ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائے لا یمسہ الا المطہرون کہ میری کتاب نو قرآن نو پاکیزہ لوگوں کے علاوہ کوئی بندہ مس بھی نہیں کر سکتا، ہاتھ بھی نہیں لا سکتا۔ اگر کوئی بندہ بے وضو ہے، اس نے گلے سے لٹکایا ہوئے، پکڑا ہوئے، بے وضو ہے، چاہے مجاور ہے، کوئی گناہگار ہے، مجرم ہے، غلاف جو چڑھا رہی ہے بے وضو بندہ ہاتھ نہیں لا سکتا، غلاف مزار دوتے دائیں بائیں ہو گئے بے وضو بندہ اس کو درست نہیں ہو کر سکتا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس حد تک بات کرتے ہیں
کہ کیا کپڑا تو پاتا ویندا سردی اور گرمی دے دفاع کولو تے اولیاء اللہ دیاں مزاراں دے تساں جو کپڑے اور چادراں رکھے ہوئے کیا انہاں نوں سردی یا گرمی لگتی؟ بات ہے کہ خانے کعبے تے غلاف کیوں چڑھایا گیا ہے؟ بیت اللہ شریف ہوتے جو کرما او دے ہوتے ریال خرچ ہوندے ہیں باقاعدہ اتنا اہتمام کیتا ویندا غلاف کعبہ جب تبدیل ہو گئے